والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک آگے پیش کریں پڑھ اللہ ومولانا محمد وعلى آله صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مدرس ثانیہ، ہم جس نورانی اور عرفانی مجلس میں بیت حاضر کر رہے ہیں اس کو نسبت ہے اللہ کے دو ولیوں. ایک ہے پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی وقیادت اللہ تعالی، اور دوسرے ہیں سید الانبیاء امام الاولیاء حضرت سیدنا شاہ علی اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی. یہ دو بزرگان دین کی نسبت سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا اور تقریباً 10 بجے سے لے کر کے 12:30 بج گئے ہیں. یقین بات یہ رہی اچھے اچھے لب و لہجے میں آپ نے ان خاصان خدا کی مدح سرائی، نعتیں منقبتیں ذکر سماعت کیے. میں تقریر کے لیے نہیں بس صرف اس حیثیت سے کھڑا ہو گیا ہوں کہ اس محفل میں شرکت ہو جائے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے سن کے شرکت کی ہے اور یہ میرے برادری والوں نے سنا کر کے شرکت کی ہے، تو میں دونوں ہو جاؤں، سن کر بھی شریک ہو جاؤں، سنا کر کے بھی شریک ہو جاؤں، تاکہ میری نجات. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ یہ خانقاہ عالیہ شرعیہ جلالیہ منارہ شریف میں ایک سلسلہ ہے، سلسلہ نیازیہ کی سلسلہ چشتیہ اور نظامیہ کی شاخ ہے. بڑی عظیم خانقاہ ہے اور اس خانقاہ کے مجھے روا نیاز اعظم مدار اعظم حضرت سیدنا شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتا ہے. سرکار نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتی نظامی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان سے جو چشتی بھی ہے قادری بھی ہے، دونوں سلسلوں کو، دونوں سمندر کو ملا کر کے جو فیضان جاری کیا ہے وہ آپ کے حوالے کریں. دیکھیے گا حضرت سید قبلہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کی شان میں کیا کہتے ہیں. فارسی میں شعر لکھا ہے لیکن میں آپ کو ایسے لب و لہجے میں سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. سرکار فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی شان میں بتا کرتے یقین اے دل بدتے شاہ جیلانی، بتا کرتے یقین اے دل بدتے شاہ جیلانی کی دستے اوپر اندر حقیقت دستے اندر حقیقت دستے یزدانی. امیر دستگیر غوث اعظم قطب ربانی، امیر دستگیر غوث اعظم قطب ربانی، حبیب سید عالم محبوب اللہ زہے محبوب اللہ بتہ دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی کی دستے اوبت اندر حقیقت دستے یزدانی. اور آگے فرمایا نشان شان بیرونی بیان سر، نشان شان بیرونی بیان سر مکنونی، نشان شان بیرونی
بیانے سر مقرومی بصیرت مثل پیغمبر، بصیرت مثل پیغمبر، بصورت مثل بصورت مددہ ثانی بدت یقین اے دل بدت شاہ جیلانی بدت اوبت اندر حقیقت دست یزدانی. در حقیقت نیاز بے نیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہنے کی یہ کوشش کی ہے اے لوگوں اپنے ہاتھ کو غوث اعظم کے ہاتھ میں دو، اپنے ہاتھ کو غوث اعظم کا ہاتھ میں دے دو، اس لیے کہ ان کا ہاتھ ہی نبی کا ہاتھ ہے، اور نبی کا ہاتھ ہی نہیں بلکہ نبی کا ہاتھ ایسا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو رب ذوالجلال کہتا ہے، رب ذوالجلال کہتا ہے اے نبی تیرا ہاتھ نہیں تیرا. اس کی منظر کشی کرتے ہوئے دربار غوث اعظم نے فرمایا بتحت یقین اے دل بدت شاہ جیلانی کہ دست اوبت اندر حقیقت دست یزدانی. بس اپنے مکتے کا شعر پیش کیا اور فرمایا نیاز اندر جناب پاک خود دیا ہے، نیاز اندر جناب پاک از خود دیا باید کہ آیت جبرائیل از بہرے کاروبار دربانی بدست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی کہ دست اوبت اندر حقیقت دست یزدانی. عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ذرا سا دیکھیں تو صحیح کہ ان اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں، بس صرف ایک نقطہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور و معروف میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا، چلا، جو چاہے ترجمہ کر لو، لیکن سوال اٹھے گا، سوال پیدا ہوگا کہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ ایسا ضابطہ، ایسا مقولہ، ایسی قرآن کی آیت کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ نمازوں میں بھی اس آیت کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں. لا صلاۃ الا بالفاتحہ، کہ نماز پوری ہی نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. فجر پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، ظہر پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، عصر پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، مغرب پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، عشاء پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم. فجر میں آپ نے کہا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، ظہر میں کہا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، عصر میں کہا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، مغرب میں کہا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، عشاء میں کہا اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اے رب ذوالجلال ہم سیدھے راستے پر چلنے کو تیار ہیں. اے پروردگار عالم تو ہی بتا دے سیدھا راستہ کون سا ہے، کس پر راستہ راستے پر چلے. تو باقی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سیدھے راستے پر چلا اور
چاہتے ہیں. اب اس کی امپورٹنس سمجھیے. یہ اتنا امپورٹنٹ